میگان تم آ رہی ہو؟ کارٹر نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، وہ اور والٹس میس میں تھے، ریڈ کو بھی آنا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں پہنچ رہی ہوں۔ اسی لمحے میس کے اندر ٹیم کے دونوں ممبرز کے ہیڈ سیٹ میں آواز آئی، ڈسکوری، دس از مشن کنٹرول، یہاں آلات لوئر ڈیک میں ایئر لاک کی خرابی بتا رہے ہیں، کوئی چیک کر لے تو اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے۔ میگان بھی سن چکی تھی۔ کارٹر نے میگان سے چیک کرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ میس سے باہر مذکورہ خرابی سے قریب تھی جبکہ اسٹون میس میں داخل ہو رہا تھا۔ بھوک بہت لگ رہی ہے، خیر جاتی ہوں، میگان نے جواب دیا۔ ایئر لاک کی خرابی دیکھنے کا مطلب تھا کہ وہ EMU سوٹ پہن لے، اس کے بغیر وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ لوئر ڈیک پر کارگو کے پیچھے ایئر لاک تھا۔ میگان نے تیاری مکمل کی اور مڈ ڈیک سے لوئر ڈیک پر آ گئی۔ وائرز کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں، اس نے خود سے کہا۔ کارٹر، تھوڑا بہت شروع کرتے ہیں، ریڈ بھی نہیں آیا۔ والٹس نے کہا، آنے والا ہوگا، شروع کرو۔ کارٹر شرمپ کاکٹیل کی طرف متوجہ ہوا۔ والٹس نے اورنج جوس سے آغاز کیا۔ کہاں رہ گیا؟ کارٹر نے اسٹون کی طرف دیکھا۔ ریڈ کہاں ہو؟ اسٹون نے مائک میں سوال کیا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت کارٹر کو کھانسی آ گئی۔ آہستہ کھاؤ۔ اسٹون نے بروکولی کا ذائقہ چکھا۔ کارٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کھانسے جا رہا تھا، شاید پھندا لگ گیا ہے۔ والٹس اٹھا، اس نے کارٹر کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کارٹر کا جسم لرز رہا تھا، مان اس نے خون کی قے کی۔ خون نیچے جانے کے بجائے بے وزنی کی حالت میں تیرنے لگا۔ اسٹون اچھل پڑا، بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا لیکن کہنے کے بجائے اس نے اپنے سینے کو مسلا۔ اسے لگا جیسے پورا جسم جل رہا ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس پر خون تھا۔ اس وقت ٹیم کا چوتھا ممبر کیرول میس کے دروازے میں نظر آیا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ والٹس بھی دہشت کے عالم میں کارٹر اور اسٹون کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پیر پھینک رہے تھے جیسے تشنج کی کیفیت میں ہوں۔ فلیٹ ڈیک چلو اور اسے سیل کر دو، کیرول چلایا۔ لیکن گو ناؤ، ڈسکوری ڈسکوری، کیا مسئلہ ہے؟ گراؤنڈ کنٹرول کی آواز آئی اور کیرول کی آنکھ ناک سے جریان خون شروع ہو گیا۔ ڈسکوری، ڈو یو کاپی؟ ڈسکوری۔ لوئر ڈیک پر میگان ایئر لاک کے اندر تھی۔ اس نے چیخ و پکار سنی اور EMU کے ٹرانسمٹ بٹن پر ہاتھ مارا۔ اسٹون، کارٹر، والٹس، کوئی جواب نہیں آیا۔ میگان ایئر لاک کے تاروں سے الجھ رہی تھی۔ اس نے خرابی کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈور کھولنے کے لیے لیور کھینچا۔ دہشت نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ہیری لندن بھاگتا ہوا مشن کنٹرول کے ہال میں پہنچا۔ وہاں تمام ٹیکنیشین کنسول پر جھکے ڈسکوری کو پکار رہے تھے۔ لندن کمانڈنگ پوسٹ کی جانب لپکا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جواب نہیں آ رہا۔ ویڈیو دکھاؤ، وہ دہاڑا۔ ممکن نہیں ہے سر، وہاں خرابی ہے۔ آڈیو؟ لندن نے ہیڈ سیٹ چڑھایا۔ حتی الامکان اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے وہ بولا، ڈسکوری، ڈسکوری، میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، جواب دو پلیز۔ ڈسکوری، دس از مشن ڈائریکٹر، جواب دو۔ مشن کنٹرول، دس از ڈسکوری۔ پھٹی پھٹی آواز آئی۔ ہیری لندن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ والٹس، تم ہو؟ یس سر۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ لندن منتظر تھا، دوسری جانب سکون تھا۔ کنٹرول، ہاں بولو والٹس، بتاؤ۔ ہم سب مر رہے ہیں۔ لندن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہیری لندن کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 دہائی کا عرصہ گزر گیا تھا۔ جنوری 1946 میں چیلنجز کا بدترین المیہ رونما ہوا جب شٹل زمین سے اٹھنے کے بعد 73 سیکنڈ میں ہی پھٹ گئی تھی۔ ٹیم کے 7 ممبرز ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت لندن مشن کنٹرول میں تھا۔ تمام مناظر اس کے حافظے پر نقش ہو گئے تھے۔ مشن کنٹرول کا ہر فرد رو رہا تھا۔ اس دن سے لندن ہمیشہ دعا کرتا رہا کہ اسے پھر کسی المیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج اسے پھر ایک المیہ کا سامنا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے خود پر قابو پایا اور مائک میں مختصر تقریر کی۔ لب لباب تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تقریر کے اختتام تک امید اور اعتماد نے گھبراہٹ کی جگہ لے لی تھی۔ کنٹرول روم کا عملہ اس کی ہدایات کے مطابق اپنے اپنے کام میں جٹ گیا۔ لندن کی پہلی کال پریزیڈنٹ کے سائنس ایڈوائزر رچ وارفیلڈ نے وصول کی۔ وارفیلڈ فوراً ہی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ وارفیلڈ نے 1 درجن کے قریب سوالات کیے۔ آخر میں اس نے پوچھا، ارضی آبادی کو بچانے کے لیے شٹل کو خلا میں ہی تباہ کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لندن کچھ دیر خاموش رہا، پھر جواب دیا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ حکم صرف پریزیڈنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ آخری سوال، آٹو پائلٹ کے ذریعے اسے زمین پر لایا جا سکتا ہے؟ یقیناً، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں؟ لندن نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ لندن کی دوسری کال سیفٹی رینج آفیسر کے لیے تھی۔
پھر ریچرڈسن اور انتھونی پرائس۔ ریچرڈسن اسپیس سیکورٹی ڈویژن کا کوآرڈینیٹر بھی تھا۔ بعض شٹل مشن کی اصلیت خفیہ رکھی جاتی ہے، ایسے مشن NSA اسپانسر کرتی ہے، لہذا پرائس کو فون کرنا ضروری تھا۔ لندن کے پاس جو فہرست تھی اس میں پرائس کا نام بھی شامل تھا، اگرچہ یہ مشن خفیہ نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹے اسی قسم کے رابطوں یا پھر مشن کنٹرول کو ہدایت جاری کرنے میں گزرے۔ دفتن کسی نے آواز لگائی، ہیری، سرکٹ 4۔ لندن نے پکارنے والے کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی، وہ فل فور چینل 4 پر آیا۔ مشن کنٹرول، دس از ڈسکوری، ڈو یو کاپی؟ ریڈ نے مشن کنٹرول سے ریڈیو رابطہ بند کر دیا تھا۔ وہ صرف خلابازوں کی چیخ و پکار سن رہا تھا جو منٹوں میں ناپید ہو گئی۔ دوسرے مرحلے میں اس نے رابطہ بحال کر کے مشن کنٹرول کو آواز دی، دس از مشن ڈائریکٹر، حالات بتاؤ۔ لندن تم ہو؟ ہاں میں ہوں۔ اوہ خدایا شکر ہے۔ لندن، میں نے سوچا تھا کہ اب کبھی کسی انسان کی آواز نہیں سن سکوں گا۔ ریڈ، وہاں اوپر کیا ہوا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں تجربہ گاہ میں تھا۔ جو کچھ میں نے سنا، اف، وہ بھیانک تھا۔ ان کی چیخیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ کمیونیکیشن بھی ڈاؤن ہو گیا۔ میں خوفزدہ ہوں۔ پرسکون رہو، خود کو سنبھالو۔ یہ بتاؤ تجربہ گاہ میں اور کون ہے؟ میں اکیلا ہوں۔ تم وہاں کسی ممبر سے بات کر سکتے ہو؟ نہیں، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ریڈ، آخری پیغام والز کا تھا، ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ جس کے مطابق وہ سب مر رہے تھے۔ ہمارے اندازے کے مطابق کوئی بیکٹیریا یا وائرس آزاد ہو گیا ہے۔ نو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے تجربات میں ایسا کوئی مہلک وائرس وغیرہ شامل نہیں تھا۔ ریڈ، تم جا کر ان کو دیکھو۔ نہیں ہیری، میں نے ان کی چیخیں سن کر EMU پہن لیا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے میں خطرہ ہے۔ ریڈ، ہم تمہیں بحفاظت واپس لے آئیں گے، میرا وعدہ ہے۔ تم EMU کے اندر ہو، تمہیں جا کر دیکھنا چاہیے، ہمیں تصاویر بھی چاہیے، ویڈیو فیڈ چیک کرنا۔ اوکے ہیری، میں جاتا ہوں۔ ریڈ نے دل میں کہا، آڈیو ویڈیو تو میرے کنٹرول میں ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ مڈ ڈیک پر کیرول، کارٹر اور اسٹون کی لاشیں دیکھ کر وہ لرز اٹھا۔ خوفناک، دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ خون آلود لاشیں ادھر ادھر تیرتے ہوئے دیواروں سے آلات سے ٹکرا رہی تھیں۔ ریڈ وہاں سے ہٹ کر مڈ ڈیک پر آ گیا جہاں والز کمانڈ چیئر میں بندھا ہوا تھا۔ وائرس نے ریڈ کی توقعات سے کہیں زیادہ سرعت اور ہلاکت خیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مشن کنٹرول، دس از ڈسکوری، بلا توقف لندن کا جواب آیا۔ ہاں ریڈ، بتاؤ۔ سب ختم ہو گئے ہیں، میگان پتہ نہیں کہاں ہے۔ ریڈ، مرنے والوں کی جسمانی حالت بتاؤ، بہت ضروری ہے۔ ریڈ نے جو دیکھا تھا بتا دیا۔ میں لوئر ڈیک پر میگان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں۔ میگان کے ٹرانسمیشن سسٹم میں خلل تھا، تاہم اس نے ریڈ اور مشن کنٹرول کی بیشتر باتیں سن لی تھیں۔ غم و اندوہ کی ایک لہر نے اسے نڈھال کر دیا، ساتھ ہی اسے اطمینان تھا کہ وہ EMU سوٹ میں ہے اور ریڈ آنے والا ہے۔ میگان کے ذہن میں انگنت سوالات بگولوں کی طرح چکرا رہے تھے۔ ذہن ہٹا کر اس نے ایئر لاک کے الجھے ہوئے تاروں کو دیکھا، ڈور پینل پر ہدایات کو پھر پڑھا، ایک بار پھر کوشش کی، لیکن دروازہ برفانی سیل کے مانند جام رہا۔ آرام سے رہو، ریڈ آ رہا ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ اس نے مائک کی طرف توجہ دی۔ مشن ڈائریکٹر، لوئر ڈیک پر بھی کوئی نہیں۔ میگان نے ہیڈ سیٹ میں ریڈ کی آواز سنی۔ میں اسٹوریج کی طرف جا رہا ہوں۔ میگان کو اندازہ تھا کہ آہنی دروازہ پیٹ کر وہ ریڈ کو متوجہ نہیں کر سکتی۔ مائک کام نہیں کر رہا تھا، تاہم اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دروازہ بجانے کی کوشش کی۔ ایئر لاک کو دیکھو، وہاں گڑبڑ تھی، مشن کنٹرول نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، ریڈ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس طرف نمودار ہوا جہاں میگان پھنسی ہوئی تھی۔ پورٹ ہول کی دوسری جانب اسے میگان کا چہرہ دکھائی دیا۔ میگان کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ کمیونیکیشن کا انٹرکام موڈ تبدیل کیا اور کہا، میگان تم سن رہی ہو؟ میگان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیا تمہارا ٹرانسمیٹر ڈاؤن ہے؟ میگان نے پھر سر ہلایا۔ سمجھ گیا، بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میگان کی آنکھوں میں الجھن نظر آئی۔ تم نہیں سمجھی؟ وہ بولا۔ تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ مختصر یہ کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میگان کا اپنی سماعت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غیر یقینی اور خوف کا عنصر ابل پڑا۔ ریڈ اسے اپنے کارنامے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میگان کو یوں لگا جیسے ایئر لاک کی دوسری جانب ایک انسان نہیں، کوئی ایلین موجود ہے، انسانوں کی دشمن کوئی خلائی مخلوق۔ ناسا آٹو پائلٹ کے ذریعے شٹل اتار لے گی، جب تک میں زندہ ہوں وہ اسے تباہ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہا تھا۔
ناسا کو بھی پتا ہے کہ مجھے بحفاظت نکالنا ہے اور اس کے بعد تم ماضی کا حصہ بن جاؤ گی۔ یہ تمام باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرتی رہی ہو، اتنا حق تو تمہارا بنتا ہے، اس نے سرد آواز میں کہا۔ اور ہاں، میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکوں گا۔ ریڈ نے فریکوینسی بدل کر مشن ڈائریکٹر سے رابطہ کیا۔ مشن ڈائریکٹر، دس از ریڈ۔ کاپی ریڈ۔ میگان مل گئی ہے، اس نے لرزاں آواز میں کہا۔ دوسروں کی مانند وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میگان پھٹی پھٹی آنکھوں سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ریڈ کی نئی اطلاع پر مشن کنٹرول میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ مجھے افسوس ہے ریڈ، کیا تم فلائٹ ڈیک پر آؤ گے؟ اوکے، کیا تم نے بلیک بک کھولی ہے؟ ہاں، کیا بات ہے؟ اس میں ایک نام ہوگا، ڈاکٹر کارل بائر۔ اگر یہ جراثیم یا وائرس کا معاملہ ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے کارل بائر سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، ریڈ نے کہا۔ سمجھ گیا، ہم ڈاکٹر بائر کو لینڈنگ سائٹ پر تیار رکھیں گے اور تمہیں صحیح سلامت نکال لیں گے۔ راجر مشن ڈائریکٹر۔ ماسکو میں آدھی رات کا وقت تھا، تاہم بے ڈیجیٹل کارپوریشن کے دفاتر میں روشنی تھی۔ کانفرنس روم میں رینڈی ریسل نے کافی کا چوتھا کپ ختم کیا۔ وہ متواتر ساشا کی مصروفیت کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ نابغہ روزگار ساشا لارا کے لیپ ٹاپ سے الجھا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ عصمت نے روس چھوڑنے سے قبل رینڈی کو دیا تھا۔ ساشا توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے گھنٹے میں ایک آدھ بار کوک اور بسکٹ لے رہا تھا۔ 3 مرتبہ رینڈی نے مشورہ دیا کہ بریک لے لیتے ہیں یا کل دیکھ لیں گے، تاہم وہ بھی ایک ضدی تھا۔ ہر مرتبہ اس نے رینڈی کا مشورہ رد کر دیا۔ میں قریب پہنچ رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ رینڈی جان گئی تھی کہ الیکٹرانک کی دنیا میں کھولنے کے بعد ساشا کے لیے وقت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ رینڈی نے اکتا کر آخری مشورہ تنبیہ کے انداز میں دیا۔ ساشا نے ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ کی بورڈ پر تھا۔ چند منٹ اور یہ دیکھو، اس نے فخری انداز میں کہا اور انگلیاں چٹکائیں۔ رینڈی کو اپنی بصارت پر شک ہوا۔ بڑا مانیٹر جو 6-7 گھنٹے سے نہ سمجھ آنے والے کیڑے مکوڑوں جیسے کوڈز سے بھرا ہوا تھا، اچانک ای میلز کی لڑی میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ساشا، کیسے؟ میں نہیں سمجھ سکی۔ رینڈی اظہار حیرت کیے بنا نہ رہ سکی۔ ساشا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ کمپیوٹر جس کے زیر استعمال تھا وہ کارنیوور سے رابطے میں تھا۔ ایف بی آئی کے تازہ ترین کوڈڈ پروگرام کا نام کارنیوور ہے، جو خلا سے متعلق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ سے باہر کسی اور کو اس کی خبر ہونی چاہیے یا خبر ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ رینڈی نے گویا سرگوشی کی۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کینڈرا کمپیکٹ کس بلا کا نام ہے؟ عصمت بتسڈا کی اسٹڈی میں کرین کی دی ہوئی فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ ٹریوس نیکولس اور پیٹرک ڈریک دونوں امریکی فوج میں سارجنٹ تھے۔ دونوں کا تعلق ٹیکساس سے تھا۔ دونوں صومالیہ، خلیج اور نائجیریا کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ عصمت کی دلچسپی ان کی فکس رپورٹ پر مرکوز ہو گئی۔ رپورٹس جارجیا کے ایڈوانس وارفیئر اسکول کی تھی۔ دونوں اپنی کلاس میں اول دوم آئے تھے۔ انتہائی سخت جان افراد یہاں کے دشوار مراحل سے گزر پاتے تھے۔ حیران کن امر یہ تھا کہ دونوں غائب شدہ تھے۔ گزشتہ 5 برسوں میں ایسا ہوتا رہا تھا اور مختلف وجوہات کی بنا پر غائب شدہ فوجیوں کی تلاش میں سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان میں بیشتر دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی لڑائیوں میں مشغول رہے تھے، لیکن نکولس اور ڈریک پیٹر ہاول کے مطابق سسلی میں تھے۔ ڈریک پیٹر کے ہاتھوں مارا گیا۔ نکولس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، صرف ایک فون نمبر تھا جو پیٹر نے مجروح نکولس سے حاصل کیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک عصمت منصوبہ بندی کرتا رہا اور ایک کے بعد دوسرا منصوبہ رد کرتا رہا۔ غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ بظاہر فون نمبر کا وجود نہیں تھا، نہ ہی عصمت یہ جانتا تھا کہ اگر اٹھایا گیا تو کون اٹھائے گا۔ عصمت کا بولا ہوا ہر لفظ اور ایکشن میں اس کی زندگی کے لیے خطرہ پوشیدہ تھا۔ وہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکال لیا۔ وہ رینڈی کا فون تھا۔ رینڈی، وہاں وقت کیا ہوا ہے؟ عصمت چوکا۔ مجھے نہیں معلوم۔ ساشا نے لیرا کے لیپ ٹاپ کا راز کھول دیا ہے۔ رینڈی کی آواز میں کچھ تھا۔ ٹھیک ہے رینڈی، بتاؤ کیا نکلا ہے؟ وہ دوسری طرف رینڈی کی وضاحت سنتا رہا۔ کینڈرا کمپیکٹ کے نام پر وہ الجھن میں پڑ گیا۔ میں نہیں جانتا یہ کس چیز کا نام ہے۔ بہرحال تمام ای میلز وغیرہ مجھے بھیج دو۔ اور سیل فون؟ کوئی کام کی بات ہے؟ روسی ملٹری کے نمبرز ہیں، رینڈی نے جواب دیا۔ روانہ کر دو۔ مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، لیکن ابھی نہیں۔ یہاں حالات تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں۔ اوکے، میں بھیجتی ہوں۔ پنک کی آواز پر عصمت اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ رینڈی کی بھیجی ہوئی ای میلز کھنگالنے میں مشغول ہو گیا۔
भेजने वाले का कोड नेम स्फंगस और वसूल करने वाले का मेंटेसो था। वो यही समझ पाया कि पैगामात के तबादले का ताल्लुक कैनरा कॉम्पैक्ट से है। नीज स्फंगस लॉरा टैलून का कोड नेम है। वो 2 साल से मेफिस्टो से राब्ते में थी। वो इसको बायोपर्ट से मुताल्लिक मालूमात फराहम करती रही थी। आखिरी चंद ईमेल्स में यूरिडांको और आयुन बरिया का जिक्र उनके असल नाम के साथ किया गया था। मेस्फिटो कौन है? ये सवाल बार बार इस्मत के जहन में सर उठा रहा था। उसका तमाम इर्तिकाज स्क्रीन की जानिब था। अचानक वो रुककर पीछे की जानिब गया और मुबारकबाद के नोट पर रुक गया। नोट के मुताबिक मेस्फिटो तारीफी सनद वसूल कर रहा था। इस्मत ने मुबारकबाद की ईमेल और तारीख पढ़ी, फिर यूएस एमिरेट का कोड इस्तेमाल करके पेंटागन की साइट पर जा धमका। 11 नवंबर की तारीख पंच की। तकरीब की तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार हुई। प्रेसिडेंट के हाथ में तारीफी सनद थी। उसके सामने एक फौजी खड़ा था। इस्मत पलके झपकना भूल गया।